براہ مہربانی ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کیجیے، ویڈیو کو لائک کیجیے اور زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے۔ جزاک اللہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، ابی القاسم محمد المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المبین، الم عہد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ یاسین آیت نمبر 60۔ اے اولاد آدم، کیا میں نے تم سے قول و قرار نہیں لیا تھا کہ تم شیطان کی عبادت نہ کرنا، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ جی، جیسا کہ ہم نے اپنے سننے والوں کی خدمت میں پہلے سے ہی عرض کر دیا تھا کہ آج کا ہمارا موضوع ہوگا کہ شیطان کو انسان سے کیا دشمنی ہے، اور اس گفتگو کے سرنامہ کلام میں جو میں نے آیت تلاوت کی وہ سورہ یاسین کی 60ویں آیت ہے، کہ جس میں اللہ تعالیٰ صاف ایمان والوں کو بتا رہا ہے کہ اے اولاد آدم، کیا میں نے تم سے قول و قرار نہیں لیا تھا کہ تم شیطان کی عبادت نہیں کرو گے، یا شیطان کی عبادت نہ کرنا، کیونکہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ یہ تو ہم جانتے ہیں کہ شیطان ہمارا دشمن ہے، لیکن آج ہم ذرا اس پر غور کریں گے کہ شیطان کو انسان سے دشمنی کیا ہے، کس وجہ سے دشمنی ہے، اور وہ انسان سے دشمنی کر کے کیا چاہتا ہے، وہ اپنی دشمنی کس طرح نکالتا ہے، وہ انسان کے لیے اس کی دشمنی کن خطرات کا اور کن مسائل کا باعث ہوتی ہے۔ اور یہ وہ موضوع ہے کہ جس کے بارے میں ہمارے سماج میں، ہمارے معاشرے میں اور ہم مسلمانوں میں بہت ساری غلط فہمیاں ہیں، کیونکہ ہم قرآن پر غور و فکر نہیں کرتے، تو اسی لیے بہت ساری غلط فہمیاں ہمارے اندر پیدا ہو چکی ہیں۔ اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ اے اولاد آدم، یعنی اے بنی نوح انسان، شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے۔ دیکھیے، بڑی عجیب آیت ہے سورہ یاسین کی یہ آیت، کہ جہاں اللہ نے انسان کو اے ایمان لانے والوں کہہ کر نہیں بلایا، اے مسلمانوں کہہ کر نہیں بلایا، اے انسان کہہ کر نہیں بلایا، اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اے اولاد آدم، یعنی اے آدم کے بیٹو، اے آدم کی اولاد، کیا ہم نے تم سے قرار نہیں لیا تھا؟ کوئی وقت یاد دلایا جا رہا ہے کہ تم شیطان کی عبادت نہ کرنا، کیونکہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ یہاں ایک نقطہ قابل غور ہے کہ جب اللہ تعالیٰ پورے قرآن میں کہیں انسان کو ایمان لانے والوں کہہ کر بلاتا ہے، کہیں انسان کہہ کر بلاتا ہے، کہیں اللہ تعالیٰ انسان کو انسانیت کے نام سے آواز دیتا ہے، لیکن اس آیت میں اللہ تعالیٰ آدم کی اولاد کہہ کر بلا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ بتانا یہ چاہتا ہے اور کسی وقت کو یاد کروا رہا ہے۔ آدم کی اولاد کہہ کر بلانے کے پیچھے کیا مصلحت ہے؟ اسی لیے کہ یاد رکھو کہ شیطان تمہارے باپ آدم کا دشمن تھا۔ کیونکہ شیطان نے دشمنی کی ابتدا آدم کے وجود کی وجہ سے کی تھی۔ شیطان کو اللہ سے کوئی دشمنی نہیں۔ شیطان کو اگر دشمنی اور حسد ہے تو وہ آدم سے۔ شیطان کا حسد شروع ہوا آدم کے وجود میں آنے کے بعد، اس سے پہلے تو وہ اللہ کا فرما بردار فرشتہ تھا یا جنوں میں سے تھا، لیکن اللہ کا فرما بردار تھا، اللہ کا عبادت گزار تھا، اللہ کی بے تحاشا عبادت کرتا تھا۔ لیکن وہ دشمنی پہ کیوں اتر آیا؟ اس کی دشمنی کی وجہ کیا بنی؟ سورہ بقرہ آیت نمبر 34۔ اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو سوائے ابلیس کے سب نے سجدہ کیا، اس نے انکار کیا، تکبر کیا اور کافروں میں سے ہو گیا۔ دیکھیے، اللہ تعالیٰ کا یہ اولاد آدم کہہ کر یاد دلانا کہ انسانی فطرت یہ ہے کہ اگر کوئی باپ کا دشمن ہو تو اولاد کبھی بھی اس سے دوستی نہیں کرتی۔ انسانی فطرت ہے،
کوئی ایسا شخص کہ جس کے باپ کا کوئی دشمن ہو، اس کے باپ سے حسد رکھتا ہو، اس کی باپ کی منزلت سے حسد رکھتا ہو، اس کے باپ کی منزلت کو گھٹانا چاہتا ہو، تو کیا کوئی اچھی نیک اور صالح اولاد اس شخص سے محبت رکھے گی، اس شخص سے دوستی رکھے گی؟ یہ انسانی فطرت کے خلاف ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی لیے یاد دلایا، انسان کی غیرت کو للکارا ہے کہ وہ تمہارے باپ سے حسد رکھتا ہے، تم اسی باپ کے بیٹے ہو، تو وعدہ کرو، عہد کرو ہم سے۔ اور تم نے عہد کیا تھا، کب عہد کیا تھا؟ جب آدم کی تخلیق ہوئی تھی، جب اللہ نے آدم کو خلق کیا تھا تو تم نے یہ عہد کیا تھا، ہم نے تم سے یہ عہد لیا تھا کہ تم شیطان کی عبادت نہیں کرو۔ کیا خوبصورت آیت ہے سورہ یاسین کہ کیوں نہیں کرو گے؟ کیونکہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ وجہ کیا ہے کھلا دشمن کیوں ہے؟ اسی لیے کہ تمہارے باپ کا دشمن ہے، اور باپ کا دشمن ہے تو اس کی اولاد کا دشمن ہے۔ اب دیکھیے، اب یہ تو بات کنفرم ہو گئی کہ وہ ہمارا دشمن ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات اگر کہہ دے کہ کھلا دشمن ہے اور سامنے کا دشمن ہے اور دشمن ہے، یہ اگر اللہ کہہ دے تو پھر وہ کبھی دوست ہو نہیں سکتا۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ ہمارا دوست ہے۔ لیکن آج ہم اس بات پہ غور کریں گے، یہ تو ہمیں معلوم ہو گیا کہ وہ ہمارا دشمن ہے، غور اس بات پہ کریں گے کہ وہ ہمارا دشمن کیوں ہے اور وہ ہم سے دشمنی نبھاتا کس طرح۔ بس ان چھوٹی چھوٹی باتوں پہ غور کریں گے آج ہمیں یہ بات کنفرم ہو گئی، اور اللہ نے ہمیں قرآن پاک میں بتا دیا اس کا احسان کہ اس نے بتا دیا وہ تمہارا دشمن، اور کیسا دشمن ہے؟ کھلا دشمن ہے، یعنی سامنے کا دشمن ہے۔ اور اب ہم نے یہ پتہ کرنا ہے کہ وہ ہمارا دشمن ہوا کیوں۔ پھر بھی ہم نے قرآن سے ہی استفادہ کیا۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 34، دشمنی کہاں سے شروع ہوئی؟ اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو سوائے ابلیس کے سب نے سجدہ کیا، اس نے انکار کیا، تکبر کیا اور کافروں میں سے ہو گیا۔ دیکھیے بڑی خوبصورت آیت ہے کہ دشمنی کی ابتدا کہاں سے ہو رہی ہے۔ اللہ کا فرما بردار جن، اللہ کی فرما بردار مخلوق، عبادت گزار مخلوق، لیکن اچانک سے نافرمان ہو گیا۔ کیسے ہوا؟ کہ جب اللہ نے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو سب نے سجدہ کیا، ابلیس نے سجدہ نہیں کیا۔ اور سجدہ کرنے سے انکار کرتے ہوئے کیا کہا؟ ایک اور مقام پر قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اس کی تفصیل بیان کی کہ سجدہ کرنے سے انکار کرتے ہوئے اس نے اعتراض کا کیا کیا، دلیل کیا قائم کی۔ ظاہر ہے عقل دلیل مانگتی ہے، اس نے اللہ تعالیٰ کے سامنے دلیل رکھی اپنی عقل کے مطابق کہ میں اسے سجدہ نہیں کروں گی۔ کیوں نہیں کرو گے سجدہ؟ اسی لیے کہ میں اس سے افضل ہوں۔ اب دیکھیے، یعنی شیطان یہ سمجھتا تھا کہ اگر مجھے اس سے کے سامنے سجدہ کرایا جا رہا ہے، اگر مجھے آدم کو سجدہ کروایا جا رہا ہے تو یہ بتایا جا رہا ہے اور یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ آدم افضل ہے، میں کمتر ہوں۔ شیطان سمجھ گیا، شیطان تھا لیکن سمجھدار تھا، سمجھ گیا کہ اگر مجھے کہا جا رہا ہے، آج تک میں نے اللہ کا سجدہ کیا، آج مجھے کہا جا رہا ہے کہ اس آدم کو جس نے اللہ نے خلق کیا اسے سجدہ کرو، تو سجدہ کرنے کا تو مطلب یہ ہوا کہ میں اسے خود سے بہتر سمجھوں۔ یعنی اللہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ مجھ سے بہتر ہے، اللہ یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ آدم بہتر ہے، تم کمتر ہو۔ تو اس نے فوراً اعتراض کیا، نہیں میں اسے سجدہ نہیں کروں گا۔ اللہ نے پوچھا کیوں نہیں کرو گے؟ تو اس نے جواب دیا، اپنی طرف سے دلیل دی، اس لیے سجدہ نہیں کروں گا کہ یہ مجھ سے کمتر ہے، میں اس سے افضل ہوں۔ اب آدم نے بتا دیا کہ کمتر افضل کو سجدہ کیا کرتا، اللہ نے بتا دیا کہ یہ کمتر افضل کو سجدہ کیا کرتا ہے، شیطان نے بھی اپنی دلیل سے ثابت کیا کہ کمتر افضل کو سجدہ کیا کرتا ہے، کبھی کوئی افضل کسی کمتر کو سجدہ نہیں کرے گا۔ تو یہ بات تو ہو گئی کنفرم۔ اب جب آدم نے کہا، اللہ نے کہا کہ سجدہ کرو، شیطان نے انکار کیا، تو شیطان نے کہا میں نہیں کروں گا سجدہ۔ کیوں نہیں کرو گے؟ اسی لیے نہیں کروں گا کیونکہ سجدہ تو کمتر کرتا ہے اپنے سے بہتر کو، اور میں اس سے بہتر ہوں، تو میں اسے سجدہ کیوں کروں؟ تو اللہ نے پوچھا کہ تو کیسے بہتر ہے؟ تو اس نے دلیل قائم کی، کہا اسی لیے میں اس سے بہتر ہوں کہ یہ مٹی سے بنا ہے، یہ مٹی سے بنا ہے، میں آگ سے بنا ہوں، تو مٹی کمتر ہے، آگ افضل ہے، تو اس لیے میں بہتر ہوں۔ اب دیکھیے اللہ تعالیٰ نے یہاں آگے سے اسے جواب یہ نہیں دیا کہ ہاں واقعی مٹی کمتر ہے یا آگ کمتر ہے یا کیا بہتر ہے۔ اللہ نے کہا اسی قرآن میں، اللہ نے کہا کہ
تو کہہ رہا ہے کہ مٹی سے بنا ہے اس لیے میں اسے سجدہ نہیں کروں گا، لیکن یہ بھی تو دیکھ میں نے اسے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا۔ یعنی اللہ کی نظر میں نسبت کی کتنی اہمیت ہے، اور اللہ احساس دلانا چاہ رہا ہے تو نسبت دیکھ، تو یہ دیکھ کہ میں نے اسے اپنے ہاتھوں سے بنایا۔ یعنی جس کو خدا اپنے ہاتھوں سے بنائے وہی افضل ہوگا۔ اور شیطان کو سمجھایا کہ وہ کمتر ہے، لیکن شیطان پھر بھی نہ مانا۔ کیوں؟ کیونکہ اسی آیت میں آگے ہے کہ اس نے انکار کیا، تکبر کیا۔ دیکھیے آیت کہہ رہی ہے تکبر کیا، یعنی اسے لگا کہ میں بہتر ہوں، یہ کمتر ہے، یعنی اسے اپنے آپ میں تکبر تھا۔ انسان کی عبادت تکبر ضائع کرا دیا کرتا۔ اگر ہم میں سے کسی کو یہ تکبر ہوتا ہوں، ہمارے ارد گرد بڑے ایسے لوگ ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ جو نمازیں پڑھتے ہیں اور تکبر کرتے ہیں، اور جو نمازیں نہ پڑھنے والوں کو حقیر جانتے ہیں۔ تکبر ایسی چیز ہے، ایسا گناہ ہے کہ جو نمازوں کو اللہ ان نمازوں کو منہ پر مار دیتا ہے، ان ہزاروں سال کی عبادت کو منہ پر مار کے راندہ درگاہ کر دیتا ہے، ایک تکبر کی وجہ سے۔ اللہ کے بنائے ہوئے کا انکار کرنے والا کتنا بھی نمازی ہو، اللہ کے ہاں کوئی اہمیت نہیں رکھتا۔ اور اس کی ایک مثال یہ ہے، لوگ نمازوں پر فخر کرتے ہیں، لوگ اپنے حج پر فخر کرتے ہیں، لوگ اپنے روزوں پر فخر کرتے ہیں، لیکن رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یا علی، اگر کوئی شخص ہزاروں سال کی زندگی پائے اور ہزاروں سال مسلسل روزے میں گزارے، ہزاروں سال کی نمازیں پڑھے، پوری رات عبادت میں کھڑا رہے، پورا دن روزہ رکھے، اور صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرتا ہوا مر جائے، لیکن یا علی اگر تجھ سے محبت نہیں رکھتا تو کفر کی موت مر گیا۔ اب سمجھ میں آیا؟ یہ آیتیں ہمیں سمجھا رہی ہیں کہ اللہ کے بنائے ہوئے کا انکار کرنے والا کتنی بھی نمازیں پڑھ لے۔ آدم اللہ کے بنائے ہوئے ہیں، علی اللہ کے بنائے ہوئے ہیں، اگر اللہ کے بنائے ہوئے کا، اللہ کے منتخب کیے ہوئے کا، اللہ کے چنے ہوئے کا، اللہ کے مصطفیٰ و مرتضیٰ بندوں کا انکار کرے گا تو نمازیں منہ پر مار دی جائیں گی، عبادتیں منہ پر مار دی جائیں گی۔ تو اللہ نے کیا کہا؟ اس نے تکبر کیا، اس نے انکار کیا، پھر کہا اس نے تکبر کیا، اور پھر کہا وہ کافروں میں سے ہو گیا۔ یعنی انکار کیا، تکبر کیا، اور اس کے بعد تکبر کی سزا کیا ملی؟ کافروں میں سے ہو گیا، اللہ نے اسے کافروں میں قرار دے دیا۔ تو جب یہ کافروں میں سے ہو گیا تو غور کرنے کی بات یہ ہے کہ اسے حسد ہوا کیوں، اور کس چیز سے حسد ہوا؟ اسے حسد ہوا منزلت آدم سے، یعنی آدم کی عزت سے ابلیس کو حسد ہوا۔ آدم ابھی دنیا میں آئے نہیں ہیں، دنیا میں انہوں نے تبلیغ شروع نہیں کی، لیکن حسد ان سے ابلیس کو شروع ہو گیا۔ اور ابلیس کا حسد تھا کس چیز سے؟ آدم کی قدر و منزلت، یعنی آدم کی عزت سے حسد تھا، حسد ہوا ابلیس کو۔ تو اب جس چیز سے حسد ہوا، اب ابلیس نے اللہ سے کہا، اللہ نے کہا نکل جا میری جنت سے، میرے عرش سے، تو راندہ درگاہ ہو گیا، تو قیامت تک کے لیے لعنت کا مستحق ہو گیا۔ کیوں ہوا؟ کبھی سوچا ہے ہم نے کہ ہزاروں سال کی نمازیں اور ہزاروں سال کی عبادتیں اور ہزاروں سال کے اللہ کے رکوع اور سجدے کرنے کے باوجود اللہ نے کہا تو قیامت تک کے لیے لعنت کا مستحق ہو گیا، جنت سے نکل جا، عرش سے نکل جا۔ یعنی عرش کا مستحق نہیں رہا، جنت کا مستحق نہیں رہا، نمازیں اور عبادات ساری منہ پر مار دی گئیں۔ وجہ کیا ہوئی؟ وجہ کیا ہوئی؟ ایسا کیا گناہ کیا ابلیس نے؟ سمجھ میں آیا کہ اس نے تکبر کیا اور حسد کیا۔ اور حسد کس سے کیا؟ اللہ کے بنائے ہوئے سے حسد کیا، اللہ کے چنیدہ بندے سے حسد کیا۔ اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں جو چیز سب سے زیادہ ایکٹیو ہے اور جو چیز سب سے زیادہ پھیل گئی ہے وہ حسد ہے۔ ہر بندے کو دوسرے بندے سے حسد ہے۔ کسی کو اللہ نے چنا رزق دے کر تو اس سے حسد ہے، کسی کو اللہ نے چنا اچھی صورت دے کر تو اس سے حسد ہے، کسی کو اللہ نے چنا اچھی اولاد دے کر، بہترین اولاد دے کر تو اس سے حسد ہے۔ لیکن حسد وہ بیماری ہے، حسد اور تکبر اللہ بتا رہا ہے ہمیں ابلیس کے قصے سے سمجھنا چاہیے۔ ہم کب سبق لیں گے قرآن سے؟ کیا یہ وقت ابھی جو وقت چل رہا ہے کیا یہ بہترین وقت نہیں قرآن سے ہدایت لینے کا؟ قرآن جو ہادی کتاب ہے، قرآن کے قصے بلا وجہ تو قرآن میں نہیں رکھ دیے گئے، کسی وجہ سے ہی رکھے گئے ہیں نا۔
इसी लिए रखे गए हैं कि इंसान क़यामत तक के लिए इनसे सबक लेता रहे। तो अब वो उसको हसद हुआ, और हसद किस चीज़ से हुआ? आदम की इज्जत से। अब जिस चीज़ से ये फितरत है कि जिस चीज़ से इंसान हसद करता है उसी चीज़ को घटाने में लगा रहता है। अब इब्लीस जब रांदा दरगाह हो गया तो सारी ज़िंदगी उसका मिशन क्या है और उसका काम क्या? अल्लाह ने उसे मोहलत दी। वो अलहदा एक किस्सा, अल्लाह ने कहा जा निकल जा। उसने कहा तू मुझे मोहलत दे। अल्लाह ने कहा मैं तुझे क़यामत तक के लिए मोहलत देता हूँ। अल्लाह ने उसे मोहलत दी। उसने अल्लाह से कहा कि अब देख मैं क़यामत तक तेरे बंदों को बहकाऊँगा। अल्लाह ने कहा तू मेरे चुनीदा बंदों को, मेरे सौले बंदों को बहका ही नहीं सकेगा। यानी ये मुकालमे जो हुए, जो किताबों में महफूज हैं कुरान के हवालों से, तो अल्लाह ताला ने, अब उसे हसद हुआ इज़्ज़त, आदम की इज़्ज़त से, और आदम की इज़्ज़त से जब हसद हुआ तो उसका काम क्या है? उसका मिशन ये है, उसका काम ये है कि वो क़यामत तक के लिए आदम की औलाद को इज़्ज़त से गिराता रहेगा। बस ये एक समझने का नुक्ता है। यानी क़यामत तक वो इंसान को बाइज़्ज़त नहीं देख सकता। उसका मकसद इंसान को इज़्ज़त से गिराना है, इंसान की इज़्ज़त कम करना है। हमारे यहाँ बड़ी गलत फहमी है कि शैतान बहकाता है नमाज से, शैतान बहकाता है रोज़े से। हाँ बेशक बहकाता है क्योंकि ये इज़्ज़त के काम है, लेकिन सिर्फ इन्हीं चीज़ों के मामले में वो रोड़े नहीं अटकाता, सिर्फ इन्हीं चीज़ों के मुकाबले में वो नहीं बहकाता। वो इंसान को हर उस अमल से रोकता है जो अमल उस इंसान की इज़्ज़त में इजाफा करे। और रोकता कैसे है? दिल में वसवसा डालता है। उसका इख्तियार कितना है? सिर्फ इतना कि वो दिल में वसवसा डालता है। तो अब काबिल गौर नुक्ता ये है कि वो इंसान को इज़्ज़त से गिराना चाहता है। इसीलिए अगर किसी के पास इज़्ज़त का रोज़गार है तो वो उसकी राह में भी रुकावट डालेगा। अगर किसी के पास माशरे में इज़्ज़त है वो उसकी राह में भी रुकावट डालेगा। अगर किसी के पास कोई इबादत में इज़्ज़त रखता है तो उसकी राह में भी रुकावट डालेगा। सिर्फ नमाज रोज़े को शैतान नहीं रोकता, शैतान हर उस चीज़ की राह में रुकावट डालता है जो औलाद आदम को इज़्ज़त दिलवाती है, उसके हर उस रास्ते में आता है। तो अब हमें समझ में आ गया, क्योंकि उसकी दुश्मनी ही यही है, उसे हसद ही इंसान की इज़्ज़त से है कि यानी इसकी इज़्ज़त हमसे बढ़ गई, ये अल्लाह की नज़र में ज़्यादा साहिब इज़्ज़त है। तो वो चैलेंज करके आया कि मैं इसे इज़्ज़त से गिराऊंगा। और हम देखते हैं कि कितने ही लोग हम ही में से जब उसका कहना मानते हैं और उसके कहने पे चलते हैं तो दोनों जहानों में अपनी इज़्ज़त गंवा देते हैं। परवरदिगार हमें इज़्ज़त की ज़िंदगी नसीब फरमाए, इज़्ज़त की मौत नसीब फरमाए, इलाही आमीन। तो ये तो समझ में आ गया कि उसकी दुश्मनी आदम की औलाद की इज़्ज़त से है, वो औलाद आदम को इज़्ज़त से गिराना चाहता है। लेकिन वो रोकता कैसे है? ये भी एक बड़ा लाजमी पहलू है गौर करने के लिए। क्योंकि हमारे यहाँ क्या होता है कि हमारे यहाँ कोई नमाज नहीं पढ़ रहा, शैतान ने बहका दिया। रोज़ा नहीं रख रहा, शैतान ने बहका दिया। कोई गलत काम हो गया, हत्ता कि किस लेवल के बुरे काम होते हैं हमारे इर्द गिर्द, आए दिन हम मीडिया पे देखते हैं, सोशल मीडिया पे देखते हैं। और जो लोग वो काम करते हैं वो क्या क्या रहे होते हैं, शैतान ने बहका दिया। यानी सारा मुद्दा शैतान पे डाल दो। बेशक शैतान बहकाता है, बेशक उसका यही काम है, बेशक वो चैलेंज करके आया है, लेकिन उसका इख्तियार कितना है? कभी इस बात पे गौर किया? अगर कोई शख्स कहता है कि मैं नमाज इसलिए नहीं पढ़ता कि शैतान मुझे बहकाता है, लेकिन शैतान आके मुझे रोकता है नमाज पढ़ने से। कैसे रोकता है? कभी ऐसा हुआ किसी के साथ कि कोई शख्स उठा हो, उसने वज़ू किया हो और देखा हो नमाज पढ़ने के लिए, या वज़ू करने के लिए उठा हो, उसने देखा हो कि भाई उसके वज़ू का बर्तन ही नहीं, पूछा हो घर वालों से मेरे वज़ू का बर्तन कहाँ है, तो उन्होंने कहा पता नहीं शैतान उठा के ले गया होगा। नहीं हुआ कभी ऐसा। नमाज पढ़ने के लिए आया, देखा जाए नमाज ही नहीं है, तस्बीह नहीं है, सजदगाह ही नहीं है, कहाँ गई भाई? पता किया पूरे घर में, शैतान उठा के ले गया होगा। क्या कभी ऐसा हुआ? नहीं हुआ, उसका इख्तियार ही नहीं है। कभी ऐसा हुआ कि कोई शख्स मस्जिद में जा रहा हो, एक शख्स आया उसका हाथ पकड़ के उसे मैखाने में ले गया हो या किसी गलत जगह ले गया हो, और जब उसे अंदर ले गया हो तो पूछा भाई तुम कौन हो? कहा मैं शैतान हूँ। तो मस्जिद जा रहे थे, मैंने सोचा तुम्हें ज़बरदस्ती हाथ पकड़ के इधर ले आऊँ। नहीं हुआ ऐसा कभी। तो फिर जिसका इख्तियार ही इतना सा है, कितना इख्तियार है? अल्लाह ताला सूरह नास में बता रहा है कि वो सीनों में वसवसा डालता है। और वसवसा भी कहाँ डालता है?
سینے میں دل تک جانے کی بھی اسے اجازت نہیں. وہ سینوں میں وسوسہ ڈالتا ہے. صرف وسوسہ ڈالنے کا اختیار ہے. اور انسان کیا اتنا کمزور ہے کہ اس کے صرف دماغ میں یا سینے میں ایک وسوسہ سر ڈالنے سے اس کی بات مان لیتا ہے؟ بے شک انسان ہی کی کمزوری، کیونکہ شیطان کے پاس اختیار نہیں ہے. آج کے بعد اگر شیطان آپ کو محسوس ہو کہ آپ کو بہکا رہا ہے تو ان پوائنٹ پر غور کیجیے گا کہ وہ آپ کو کہاں کہاں بہکا سکتا ہے. اس کا مقصد کیا ہے؟ وہ انسان کو عزت سے گرانا چاہتا ہے. جب کوئی شخص اور اتنا اندھا کر دیتا ہے کہ ہم اپنے چاروں طرف جس طرح کے گناہ دیکھتے ہیں ہم حیران ہوتے ہیں کہ اس شخص کو یہ کام کرتے ہوئے پتہ تو تھا کہ اس کے بعد میرا کیا انجام ہو. جب کوئی شخص کسی شخص کو قتل کر دیتا ہے ناحق تو اسے معلوم ہے کہ اس قتل کے بعد مجھے پھانسی چڑھا دی جائے گی، پھر بھی وہ کرتا ہے. جب کوئی شخص کسی بچے کا ریپ کر دیتا ہے وہ جانتا ہے کہ اس کے بعد میرا کیا حشر ہوگا، پھر بھی کر دیتا ہے. کمزوری کہاں ہے؟ وہ تو فقط سینے میں وسوسہ ڈالتا ہے. وہ تو آ کے ایک مشورہ دیتا ہے یوں کر لو. انسان کے اندر اتنی کیا کمزوری پیدا ہو گئی؟ کیا اس نظر سے کبھی دیکھا؟ اس طرح سے سوچے اللہ تعالیٰ نے کیوں یہ آیت اتاری، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. کوئی قوت و طاقت نہیں ہے کسی کے پاس سوائے اللہ کے. اور یہ بھی فرمایا حدیث میں ہے کہ جب تمہیں محسوس ہو کہ شیطان تمہیں بہکا رہا ہے، شیطان تمہاری راہ میں رکاوٹیں ڈال رہا ہے، تو پڑھو لا حول ولا قوت الا باللہ العلی. یہ کہنے سے اس کا مطلب کیا ہے کہ کوئی قوت و طاقت کہیں بھی کسی کے پاس کوئی قوت و طاقت نہیں ہے، ساری طاقت اللہ کے پاس. یہ ایک جملہ جب کوئی انسان کہتا ہے شیطان بھاگ جاتا ہے. کیوں بھاگ جاتا ہے؟ یہ جملہ کہنا شیطان کو نہ ہاتھ سے روکا، نہ اس کو گولی ماری، نہ اس کو پکڑا کہیں پہ، نہ پکڑ کے کسی کمرے میں بند کیا، صرف ایک جملہ کہا. کیونکہ وہ جانتا ہے کہ جو وسوسہ میں، کیونکہ اس کا اختیار ہی اتنا ہے نا، وہ جانتا ہے کہ جو میں وسوسہ ڈال رہا ہوں وہ وسوسہ اس کے دل میں ہے کہ یہ کر، وہ کر، ایسا کر، برا کر. اور جیسے ہی یہ شخص آگے سے کہتا ہے کوئی قوت و طاقت نہیں، وہیں اس کی قوت دم توڑ جاتی ہے. قوت تو ساری میرے اللہ کے پاس. یعنی اس کا اختیار اتنا کمزور ہے. آج کے بعد دیکھیں گے، ایک تو اس بات کو یاد رکھیں، مقصد یہ تھا کہ اس بات کو لازمی یاد رکھا جائے کہ شیطان ہماری عزت کا دشمن ہے. شیطان کسی کو غریب نہیں کرتا. شیطان کسی کو دولت دے کر ذلیل کرتا ہے، کسی سے دولت لے کر اسے ذلیل کرتا ہے. شیطان کا مقصد انسان اولاد آدم کو ذلیل کرنا. اور اللہ تعالیٰ کے ہاں ساری عزتیں اللہ کے پاس. جو اللہ سے جڑ گیا عزت اسی کے لیے. اور ہم مولا حسین علیہ السلام کے ماننے والے کہ جن کے سر خنجر کے نیچے کٹ گئے 3 دن کے بھوکے پیاسے. بظاہر اگر دیکھا جائے تو یزیدیوں کے پاس پانی تھا، شیطان نے ان سے پانی نہیں چھینا. ان سے حسد نہیں تھا شیطان کو. یزید کے پاس اقتدار تھا، اس سے اقتدار نہیں چھینا. اس سے حسد نہیں تھا شیطان کو. شیطان کو حسد کس سے تھا؟ مولا حسین سے. کیوں؟ مولا حسین اپنے گھر میں بیٹھے. مولا حسین بالکل ایک سادہ زندگی گزار رہے، کسی بادشاہ والی زندگی نہیں گزار رہے، عاجزی میں زندگی گزار. پھر بھی شیطان کو حسد ہے. کیوں حسد ہے؟ کیونکہ شیطان جانتا ہے کہ جو تخت پر بیٹھا ہے اس کے پاس عزت نہیں، عزت اس کے پاس ہے جو ایک چٹائی پر بیٹھا ہے، جو اپنے گھر میں ایک سادہ زندگی گزار رہا ہے. وہ جانتا ہے کہ عزتیں کس کے پاس ہیں. اسی لیے اور واقعہ کربلا ہمیں یہ بھی سکھاتا ہے، اور شیطان اور انسان کی دشمنی کو اتنا واضح کر کے سامنے رکھ دیتا ہے کہ اس کا پہلا حملہ انسان کو عزت سے گرانا. حملے کا طریقہ انسان کے دل میں وسوسہ ڈالنا، اتنا سا اس کا اختیار ہے بس. اور اگر اس کے وسوسے کو نہ مانا جائے اور اس کو لاحول پڑھ کر دفعہ دور کر دیا جائے تو اس کے بعد وہ کیا کرتا ہے؟ پھر وہ انسانوں ہی میں سے، دیکھیے یہ اس کا آخری حربہ ہوتا ہے کہ وہ انسانوں ہی میں سے کچھ ایسے انسانوں کو منتخب کرتا ہے کہ جو اس کی بات سنتے ہیں اور اس کی بات پر کان دھرتے ہیں. وہ ان انسانوں سے جا کے کہتا ہے، کیونکہ وہ خود کسی انسان کا ہاتھ نہیں پکڑ سکتا، خود کسی انسان کی گردن نہیں کاٹ سکتا، لیکن وہ گردنیں کٹوا دیتا ہے. کیونکہ وہ صرف وسوسہ ڈال سکتا ہے، لیکن جب وہ اپنے وسوسے میں کامیاب نہیں ہوتا
جب اس سے کچھ بن نہیں پڑتا تو وہ پھر انسانوں میں سے ایسے انسان ڈھونڈتا ہے کہ جو روحانی طور پر اس قدر کمزور ہیں کہ اس کی بات پر کان دھرتے ہیں۔ جب وہ حسین کو روک نہیں سکتا اپنے مقصد سے، جب وہ حسین کی گردن پر خود چھری نہیں چلا سکتا، تو وہ جا کے یزید کو بہکاتا ہے اور یزید کے کان میں جا کے یہ کہتا ہے کہ یزید کے دل میں یہ وسوسہ ڈالتا ہے کہ حسین تجھ سے عزت میں زیادہ ہے، حسین کو قتل کر۔ یہ ہے اس کا طریقہ۔ اسی لیے تو آئمہ کی زندگی میں قید بھی ہے، شہادت بھی ہے، تکلیفیں بھی ہیں۔ کیوں ہیں؟ کیونکہ شیطان کو ان سے دشمنی ہے۔ شیطان جانتا ہے ان کے پاس عزت ہے، اور وہ جب بہکا لیتا ہے، اس کا طریقہ یہ ہے کہ وہ جب بہکا لیتا ہے، اپنا کام نکلوا لیتا ہے، اس کے بعد وہ اس شخص کو چھوڑ دیتا ہے، اس کو دنیا میں بھی ذلیل ہونے کے لیے چھوڑ دیتا ہے، آخرت میں بھی ذلیل ہونے کے لیے چھوڑ دیتا ہے۔ اور اس کا مقصد یہی ہے، اس کا مقصد ہے اولاد آدم کی زیادہ سے زیادہ تعداد کو ضائع کر دینا، ان کے ہاتھ سے ایسا گناہ کروا دینا کہ جس کے بعد اللہ ان کی بخشش نہ کرے اور اللہ انہیں دوزخ میں پھینکنے پر ایک طرح سے مجبور ہو جائے، کیونکہ اللہ نے خود کہا جس نے ایک انسان کا قتل کیا اس نے پوری انسانیت کا قتل کیا، تو وہ ایسے کام کرواتا ہے انسان سے۔ تو اسی لیے تو اللہ کو کہنا پڑا وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، یعنی وہ کبھی دوستی نہیں کرے گا، وہ بظاہر دوستی بھی کر رہا ہے تو دشمنی کرنے کے لیے۔ وہ جب آپ کو بہکا بھی رہا ہے آپ کا دوست بن کر، آپ کو عہدے کا لالچ دے کر، آپ کو دولت کا لالچ دے کر کہ میں تمہارا دوست ہوں، میرے کہنے پہ یہ کرو، تب بھی وہ دشمنی کر رہا ہے، تب بھی وہ آپ کو برباد کرنا چاہتا ہے، اولاد آدم کو برباد کرنا چاہتا ہے۔ اللہ کی نظر میں انسان کو ذلیل دیکھنا چاہتا ہے شیطان، یہ اس کی دشمنی انسان سے۔ اور اگر ہم یہ 2-3 بیسک نقطے سمجھ لیں تو ہماری زندگی آئمہ کی پیروی کرنے والوں جیسی زندگی ہو سکتی ہے۔ اور وہ کیسے؟ کہ وہ میسا میں تمار کی زندگی ہو سکتی، حضرت عمار یاسر کی زندگی ہو سکتی، کہ جنہوں نے پیروی کی، ایسی پیروی کی کہ گردنیں کٹ گئیں، زبانیں کٹ گئیں، لیکن شیطان کے بہکاوے میں نہیں آئے اور حق کو پہچانتے رہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حق علی کے ساتھ ہے اور علی حق کے ساتھ ہے۔ اور پھر یہیں رکے نہیں، پھر آپ نے دعا فرمائی کہ پروردگار تو حق کو ادھر ادھر موڑ دے جدھر جدھر علی جائے، یعنی رسول اللہ بتا رہے ہیں کہ حق علی کا محتاج ہے، علی کسی حق کی پیروی کرنے کے محتاج نہیں، حق علی کے پیچھے چلتا ہے۔ تو پروردگار جدھر علی مڑے وہاں حق کو موڑ دے۔ ہم جیسے اپنے بچوں کے لیے دعا کرتے ہیں، پروردگار جدھر حق ہو میرے بچوں کو ادھر ہی رکھنا، پروردگار ہماری نسلوں کو ادھر حق پر رکھنا، یا جہاں حق مڑے اس طرف موڑ دینا۔ یہ رسول اللہ ہے جو فرما رہے ہیں پروردگار تو حق کو ادھر موڑ دینا جہاں علی مڑ جائے۔ یہ وہ ہم ان ہستیوں کے چاہنے والے، ان ہستیوں کے ماننے والے، ان ہستیوں کے پیروکار ہیں، تو ہمارے ہر عمل سے نظر آنا چاہیے تو شیطان ہمارا کیا بگاڑ سکتا ہے جب ان کا شیطان کچھ نہ بگاڑ سکتا۔ گردن کٹ گئی حسین کی، مولا حسین کی گردن تو کٹوا دی اس نے، لیکن عزت آج بھی حسین کے پاس، اور صرف عزت نہیں، حسین صرف صاحب عزت نہیں ہے، حسین عزتیں دینے والے۔ آج بھی مولا حسین کے نام سے عزت ملتی ہے، کہ کوئی ہندو بھی اگر مولا حسین کا نام لیتا ہے تو اسے عزت ملتی ہے زمانے میں، کوئی غیر مسلم بھی اگر حسین کا ذکر کرتا ہے تو اسے زمانے میں عزت ملتی ہے۔ تو بس ہمیں یہ نقطے یاد رکھنے ہیں، اور شیطان کے ہاتھوں کبھی بھی اس کے بہکاوے میں نہیں ہو، کیونکہ وہ ہمیں عزت سے گرانا چاہتا ہے، پہلا نقطہ۔ دوسرا نقطہ کہ وہ صرف وسوسہ ڈالنے کا اختیار رکھتا ہے، اور تیسرا نقطہ کہ جب وہ وسوسہ ڈال کر بھی نہیں بہکا پاتا تو پھر لوگوں کو منتخب کرتا ہے اس شخص کی دشمنی کے لیے کہ جو اللہ سے جڑا ہوا ہوتا ہے۔ تو کہیں ہم ان لوگوں میں سے نہ ہو جائیں جنہیں وہ استعمال کرے، کیونکہ وہ لوگوں کو ٹشو پیپر کی طرح استعمال کر کے پھینک دیتا ہے، اور استعمال کرنے کے بعد کیا کہتا ہے کہ میں تو اپنے اللہ سے ڈرتا ہوں، میرا کوئی ذمہ نہیں۔ یہ آل محمد ہیں جو دنیا میں بھی انسان کا ذمہ لیتے ہیں، آخرت میں بھی جنت کا ذمہ لے رہے ہیں، اور یہ شیطان ہے اس کے برعکس جو دنیا میں ہی انسان کو اس سے غلطی کروا کے، اس سے گناہ کروا کے، اسے بہکا کے، اس سے دشمنی کروا کے، اس سے قتل کروا کے پھر اس کی ذمہ داری نہیں لیتا۔ تو پروردگار سے ان رمضان کی مبارک راتوں میں دعا ہے کہ پروردگار، اور شیطان قید ہے، یہ پروردگار کا احسان ہے
کہ اس نے ہمیں رمضان عطا کیا. ایک رمضان کے مہینے میں اگر اسے قید کر دیا جاتا ہے کتنی عبادت بڑھ جاتی, کتنا تزکیہ نفس بڑھ جاتا ہے. اور روزہ اپنے آپ میں ایسی عبادت ہے کہ شیطان قریب نہیں آتا, شیطان قریب بھی نہیں پھٹکتا روزے دار. تو اس رمضان کے موقع پر, اس ان مبارک راتوں میں پروردگار سے دعا ہے کہ پروردگار ہمیں ہر طریقے سے شیطان کی شر سے امان عطا فرما. پروردگار وہ کسی بھی طرح ہمیں نہ بہکا سکے, ہمیں ان میں شمار فرما جو شیطان کی ناک رگڑ دیتے. مولا امام زمان علیہ السلام فرماتے ہیں کہ نماز پڑھو اور شیطان کی ناک رگڑ دو, ہمیں نماز پڑھنے والوں میں شمار فرما. پروردگار ہمیں ان میں شمار فرما کہ جن کو تو نے اپنی بارگاہ سے عزت عطا کی. پروردگار ہماری اس کوشش کو قبول فرما. پروردگار ہمیں اور ہماری آنے والی نسلوں کو ہر طرح کے شیطانی وسوسے اور شیطانی چالوں سے امان عطا فرما. رب العالمین ہر دعا سے بڑی دعا اپنے ولی عصر علیہ السلام کے ظہور میں تاجیل فرما, اور ان کے ہاتھ سے اپنی رافت اور رحمت کا پرچم ایسا لہرا کہ دنیا امن سے ایسے بھر جائے جیسے وہ اس وقت ظلم سے بھری یا رب العالمین. اور تمام جو سننے والے ہیں ہمارے, ان سب کو جزائے خیر عطا فرما, ان کی تمام جائز حاجات کو قبول فرما, ان کے مرحومین کے درجات بلند فرما یا ارحم الراحمین بحق محمد و آلہ الطاہرین الہی آمین.